پاکستان میں کسی نئی جماعت کی بات بھی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نئے سوشل کانٹریکٹ کی بھی ضرورت ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں اس میں کافی سرگرم نظر آتے ہیں. وہ کیا واقعی نئی جماعت بنا رہے ہیں؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ بہت سارے موضوعات کے ساتھ اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، جو کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے اب تک سینئر نائب صدر بھی ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے وقت دیا اس کے لیے بھی بہت شکریہ. یہ جو بریک ڈاؤن ہے، اب یہ سارے بریک ڈاؤن ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، عدالتی، سیاسی، معاشی، میرا خیال ہے اخلاقی بریک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو تالا آج آپ نے لگا دیا حکمران جماعت نے. تو کیا لگتا ہے آپ کو سر، ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کسی اچھی جگہ طرف نہیں جا رہے. کچھ بریک ڈاؤن ٹیکنیکل ہوتے ہیں، جیسے آج بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا. بہرحال اب وہ 12 گھنٹے بعد میرا خیال ہے قابو میں آ گیا ہے. پھر جب میں آپ کے دفتر پہنچا ہوں تو بجلی آ چکی تھی. آپ کے گھر آئی ہوگی سر؟ ہمارے یہاں یہاں باہر بھی آپ کے. اچھا، ہماری بلڈنگ میں آ چکی ہے، مگر ابھی مجھے بتایا نہیں گیا. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. بہرحال یہ 12 گھنٹے جاری رہا. یقیناً اس کی یہ تفتیش نہیں ہوتی، ایک انکوائری ہوتی ہے کہ کیسے ہی ہوا، تاکہ مستقبل میں ایسی چیزیں نہ ہو سکیں. یہ تقریباً 2 سال پہلے بھی ہوا تھا، اور سپٹمبر 22 میں بھی ہوا تھا. اس کی کچھ وجوہات اور تھیں، یہ وجوہات مجھے کچھ اور لگتی ہیں. کیا آپ کو لگتی ہے؟ فریکوینسی کی فلکچویشن تھی، وہ کیوں ہوئی یہ دیکھنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی سازش ہوئی؟ نہیں، سازش کا میں اس میں عنصر نہیں سمجھتا. اچھا، اگر ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس کو حل کیا گیا ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے معاملات ہوں تو صبح سے منسٹر بھی اور سیکرٹری صاحب دونوں اور پورا جو این ٹی ڈی سی ہے ان کا عملہ، جو حکومت کے، وہ کافی محنت کر رہے تھے. اب تک سر اربوں کا نقصان ہو چکا ہے، اربوں عین والے نہیں، الف والے ارب، یہ جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. تو اب کیا اس کا ایسا یہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی سازش اس کے پیچھے نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال. ہو سکتا ہے کسی کی غلطی ہوئی ہو، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے جو 2-2.5 سال پہلے ہوا تھا، وہ فاگ کی وجہ سے ایک شارٹ سرکٹ کریٹ ہوا تھا. لیکن اس وقت آپ لوگوں نے بہت تنقید کی تھی تحریک انصاف کی حکومت پہ. نہیں، میں نے تنقید نہیں کی. آپ کی جماعت میں آپ کی جماعت پی ایم ایل اے نہیں کرتا. دیکھیں، تنقید جب بھی موقع ملے تنقید آپ بھی کر دیتی ہیں، اپوزیشن بھی کر دیتی ہے. لیکن میں نے سب سے کہا تھا کہ یہ ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں. ان سے جس طرح زندگی میں باقی معاملات ہیں، سبق حاصل کر کے یہ مستقبل میں تاکہ یہ معاملات نہ ہوں. تو یہ اس کا پتہ اب لگایا جائے گا کہ کون ذمہ دار ہے. لیکن تب تک وہ لگایا جاتا ہے، وہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. ہمیشہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہوا اور کیسے ہم نے اس پر قابو پایا. لیکن افواہوں کو جنم دیا اس پورے بریک ڈاؤن نے، جو صبح سے لے کے اب تک جاری رہا ہے، یا بعض جگہوں پہ ابھی بھی یہ موجود ہے یہ مسئلہ. تو کیا یہ افواہیں جو ہیں، یہ اس کی وجوہات بھی ظاہر ہے کہ موجود ہے. ایک انریسٹ ہے پاکستان کے اندر، ایک سیاسی عدم استحکام بھی ہے. تو وہ اس بریک ڈاؤن کا کیا کریں گے؟ یقیناً سیاسی اس کے حل ہو جائیں گے. الیکشن ہو جائیں گے، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. تو میرا خیال ہے جنوری کے تیسرے ہفتے میں یہ ہوا ہے، اسمبلیاں توڑی گئی ہیں. تو اپریل کے تیسرے ہفتے تک یہ نظام الیکشن ہو کر واپس آ جائے گا دونوں اسمبلیوں کے اندر. جی، دونوں اسمبلیوں میں. لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنرز نے ابھی تک تاریخ نہیں دی، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں عدالتوں کے پاس. گورنر تاریخ نہیں دیتے، یہ الیکشن کمیشن دیتا ہے. تو الیکشن کمیشن نے بھی ابھی تک نہیں. جی، اس کا شیڈول کا اناؤنس کریں گے وہ. جی، وہ یہ انتظار تھا کہ نگران کابینہ وغیرہ بن جائے پنجاب. نہیں، کابینہ کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن اپنے حالات دیکھ کر تمام جو انتظامی مسائل کو طے کر کے وہ اناؤنس کرتے کہ یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ صوبائی انتخابات ہوں گے. یہ جو افواہیں اڑ رہی ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر لمبا سسٹم چلے گا، زیادہ عرصے کے لیے لوگ آئے ہیں، تو یہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ آئین بڑا کلیئر ہے کہ 3 مہینے میں انتخابات کرانے ہیں آپ نے. تو انتخابات ہو جائیں گے. اور آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے، کوئی معاشی بریک ڈاؤن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اس کو پھر آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا عدالتوں میں. معاملہ عدالت میں جائے گا، پھر وہاں پہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا وہ حالات تھے اگر آپ الیکشن نہیں ہو سکا. کیونکہ آئین الیکشن کمیشن کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کروائے ایک مقررہ مدت کے اندر. تو الیکشن کمیشن کو بتانا پڑے گا کہ کیوں الیکشن نہیں ہو سکتا. مطلب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ایکسٹینشن کا تو کوئی آئینی وجود نہیں ہے، وہ تو آپ نہیں ایکسٹینڈ کر سکتے.
نہیں، وہ 90 دن تک ہی ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن میں آپ نے تمام پروسیس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. یہ ایک گنجائش موجود ہے نظام کو ایکسٹینڈ کرنے کی، لیکن اس کو بڑے غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے. اور وہ بھی قومی اسمبلی صرف اگر اسمبلی موجود ہے یا نگران سیٹ اپ کی آپ بات کریں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو. دیکھیں، جب قومی اسمبلی کی ٹرم وہ بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ایک مخصوص حالات میں اور غیر معمولی حالات میں، اور اگر الیکشن کسی وجہ سے نہیں ہو پاتے تو پھر جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی بھی ٹرم ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں تو اس کے بعد وہ سیٹ اپ چلتا رہا، تقریباً 2 مہینے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا وہ سارا معاملہ، کیونکہ الیکشن کے شیڈیول پھر سے آیا اور وہ ایک لمبا پروسیس شروع ہوا. تو وہ بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر کسی وجہ سے الیکشن نہ ہو پائیں. لیکن یہ 18ویں ترمیم سے پہلے تھا، 18ویں ترمیم کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے؟ اس کا ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. میرا کیونکہ اگر ایک نگران سیٹ اپ چل رہا ہے اور الیکشن ہونے ہیں اور کسی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پاتے تو پھر نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت تک رہے گا جب تک الیکشن ہوتے ہیں. تو آپ کو کوئی غیر معمولی حالات نظر نہیں آ رہے؟ پاکستان میں ہمیشہ ہی غیر معمولی حالات رہتے ہیں، تو غیر معمولی حالات کی نوعیت کیا ہے، یہ اب اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کا فیصلہ عدالتیں کر پائیں گی کیا کہ یہ غیر معمولی حالات اتنے غیر معمولی تھے کہ الیکشن نہیں ہو پایا. تو یہ خطرہ بہرحال منڈلا رہا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ نہیں، یہ خطرہ نہیں ہے، میں نے کہا یہ غیر معمولی عمل ہوگا. سر آج خواجہ صادر رفیق، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جو آج صادر رفیق صاحب نے بات کی ہے انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات چیت کی ہے کہ اسمبلی ایک وقت میں ہی انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ ممکن ہے، تو ورنہ تو کرائسس انہوں نے کہا کہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات زیر غور ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کیے جائیں. نہیں، اس کی کوئی آئینی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتظامی ضرورت ہے. آپ یہ انتخابات علیحدہ بھی کروا سکتے ہیں، اکٹھے بھی کروا سکتے ہیں. کافی عرصے تک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں 3 دن کا فرق ہوا کرتا تھا. تو یہاں پر تو چونکہ اسمبلی پہلے تحلیل کر دی گئی ہے تو اس لیے یہ الیکشن پہلے آئینی طور پہلے ہونے چاہیے. اور جب قومی اسمبلی یا تحلیل ہوگی یا مدت پوری کرے گی تو اس کے 90 یا 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. مگر امکان موجود ہے کہ ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایکسٹینشن کا مطلب نگران سیٹ اپ کا. دیکھیں، امکان تو ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن امکان ہمیشہ غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے. آئین سے کوئی بھی اگر آپ اس کی تشریح کریں گے مختلف جو وہ کہتا ہے تو اس کو کے لیے غیر معمولی حالات کا ہونا ضروری ہے. تو اس وقت جو معاشی صورتحال ہے سر پاکستان کی، وہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ غیر معمولی ہے؟ وہ غیر معمولی ہے، یقیناً غیر معمولی ہے. کیا اس کا اثر صوبائی حکومتوں پر ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. میں نے کہا اس بات کی تشریح عدالتیں ہی کر پائیں گی اگر کوئی ایکسٹینشن ہوتی ہے الیکشنز میں. یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے سنا عمران خان صاحب پھر سڑکوں پہ ہوں گے، آف کورس وہ احتجاج کریں گے. اس بار ان کا احتجاج محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کو کیئر ٹیکر کیوں لگایا گیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ظاہر عمران خان صاحب باہر آئیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، دباؤ تو آئے گا وفاقی حکومت کے اوپر؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب جہاں تک میرا علم ہے کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے. ان کا نام دیا گیا، عمران خان صاحب نے بھی نام دیے تھے، تو وہیں پہ اگر کوئی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے آپس میں بات چیت تو بات ختم ہو جاتی کہ ہمیں یہ اعتراض ہے اس شخص پر، ہم کہتے ہیں وہ ہمیں یہ اعتراض ہے. پھر وہاں کمیٹی بنی، وہ بھی فیصلہ نہ کر پائی اور پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا. الیکشن کمیشن نے معاملات کو دیکھ کر جو بھی 5-6 نام تھے ان کے سامنے، انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا. اب اس فیصلے کو آپ چیلنج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ شخص کوالیفائڈ نہیں ہے. آپ کی پسند ناپسند پر معاملہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ آدمی پسند ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے حکومت گرائی ہے ان کی، اب آج انہوں نے یہ نیا انکشاف ہے، اس سے پتہ تک تو نہیں گرائی تھی. اس سے پہلے تک آپ اب 8 مہینے اس وقت پھلے وہ کوئی امریکن تھا، اس نے گرانے کی ڈونلڈ لو جی. پھر پتہ نہیں کہ اور سازش، وہ وہاں سائفر آ گیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا سازشیں آئیں، پھر جنرل باجوہ صاحب پر بھی الزام لگ چکا ہے.
تو میرا خیال ہے کوئی ایسا شخص نہیں الزام نہ لگا، وہ تقریباً ہر ایک پر لگا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو نہیں مانیں گے، اس کے نتیجے میں جو انتخابات ہوں گے اس کو نہیں مانیں گے اگر ان کے خلاف یعنی ان کو کامیابی نہیں ملتی. سارے انتخاب انہوں نے جیتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آج بھی انہوں نے بات کی ہے، ان کو کہا ہے بددیانت ترین جو ہے وہ ان کو اس طرح سے مخاطب کیا. تو پھر کیا ہوگا سر، یہ ڈیڈ لاک نہیں پڑے گا چیزوں؟ میرے خیال میں پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. جو چیز جس کو آپ اپنے حق میں سمجھیں وہ آپ قبول کر لیں، جو کوئی بات آپ کو پسند نہ ہو تو اس پر آپ گالی گلوچ شروع کر دیں، یہ بات مناسب نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب کنسنسس سے لگے تھے، یہ عمران خان صاحب بھول جاتے ہیں، اور ان کا نام میرے سامنے پرویز خٹک صاحب نے تجویز کیا تھا، میں اس کا خود گواہ ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ پنڈی سے آیا تھا نام تو اس لیے پھر پنڈی سے جا کے بات کریں، پھر چیف الیکشن کمشنر پر تو نہ انگلی اٹھائیں نا. چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو کام کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی تک کسی نے ان کے جو انتخابات کرائے ہیں یا جو اور فیصلے کیے ہیں اس میں کوئی ایسی جانبداری نظر نہیں آئی. اس میں یقیناً جب بھی ایک معاملہ ہو اس میں دو فریق ہوں تو ایک فیصلہ ایک کے حق میں ہی ہوتا ہے، اس میں یقیناً دوسرا فریق اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن ابھی تک جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ماضی میں جو چیف کمشنر رہے ہیں ان سے بہت بہتر رہی ہے. اچھا، انتظامی طور پر خاص طور پر بہت بہتر رہی ہے. جی اچھا سر، جو کہ ابھی چونکہ ہم اس کی بات کر رہے تھے نگران سیٹ اپ کی بھی، تو قومی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں اس پہ بھی مولانا بھی یہ بات کر چکے ہیں. کل حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ 6 مہینے کی توسیع اسمبلی کو مل سکتی ہے. تو کیا آپ کو یہاں پہ بھی انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ گو کہ پارلیمنٹ جس طرح سے اب چل رہی ہے اس وقت، یعنی استعفے منظور ہونے کے بعد، اس کو آپ اپنے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ میرے سے زیادہ آپ کی بات امپورٹنٹ ہوگی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انتخابات بھی وقت پر ہو پائیں گے؟ نہیں، یہ میں نے بات پہلے بھی سنی ہے کہ مولانا صاحب نے بات کہی ہے، مجھے نہیں پتا کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے. کیونکہ اگر آپ سوال یہ کریں کہ اگر حالات ایسے ہوں تو پھر کیا ہوگا، تو اسمبلی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، یہ آئین کے اندر موجود ہے. لیکن میں نے کہا کہ غیر معمولی عمل ہوتا ہے، اس کے لیے غیر معمولی حالات ہونا ضروری ہیں. اسمبلی جو ہے وہ جیسے چل رہی ہے، عمران خان صاحب تو ایک دن اپوزیشن میں نہیں بیٹھے، وہ تو جب حکومت ان کی گئی تو انہوں نے استعفے دے دیے، تو وہ تو اس دن سے. لیکن تب آپ نے منظور نہیں کیے اور اب آپ منظور کر رہے ہیں. جی میں نہیں کرتا، اسپیکر کرتا ہے. جی سر. تو وہ جب آپ نے استعفیٰ دے دیا، آپ نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا، میں کروں یا نہ کروں، آپ اسمبلی نہیں آئے، خدا حافظ. لیکن آج آپ نے دیکھا 3 دن کے لیے پارلیمنٹ کو بند کر دیا گیا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے، پھر ان کو جانے نہیں دیا گیا پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں، ایم این ایز کو ان کا رستہ روکا گیا. پارلیمنٹ میں جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ کوئی اس میں یہ کر رہے ہیں فیومیگیشن 3 دن کے لیے. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آئی تھنک جمعے سے وہ معاملہ شروع ہوا ہے، وہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن اب عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ ای میل کیے جائیں، تو کیا اب جو باقی رہ گئے ہیں ان کے استعفے منظور نہیں کیے جائیں گے؟ ان کو پارلیمنٹ کا ای میل کیا کریں کہ ہم نے استعفے نہیں دیے؟ پہلے وہ غلط تھے جو پہلے آئے تھے. جی اب وہ واپس لینا چاہ رہے ہیں نا. اچھا، واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے بدقسمتی سے. اچھا، ہاں، آپ استعفیٰ دیتے پھر واپس نہیں لے سکتے. جب پھر عمل درآمد ہو گیا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. یہ چوائس، ہاں، میں 1 سال بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو غلط استعفیٰ دے دیا تھا. تو دیر کر دی ہے عمران خان صاحب نے؟ جی دیر، استعفے میں تو سمجھتا ہوں پہلے دن منظور ہو جانے چاہیے تھے. اسپیکر صاحب نے شاید یہ سمجھا کہ یہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، ان کی نیت نہیں ہے استعفے دینے کی، تو انہوں نے اس وقت تک منظور نہیں کیا. اب انہوں نے کر دیا ہے تو وہ سیٹیں تو خالی ہو گئی ہیں. اچھا، تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ جو باقی رہ گئے تھے جنہوں نے استعفے دیے ہوئے ان کے بھی منظور ہو جائیں گے؟ ان کے بھی ہونے چاہیے. تو واپس لینے کا کوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ استعفے دیے اور واپس لینے کا؟ جہاں تک مجھے علم ہے کوئی قانون. تو سر 2014 میں تو واپس آ گئے تھے وہ پارلیمنٹ میں، جب وہ مشہور زمانہ کوئی شرم ہوتی ہے یا ہوتی ہے والی تقریر بھی ہوتی ہے. جی وہ واپس آئے تھے. اس وقت ایک دھرنا چل رہا تھا اور اسپیکر صاحب نے یہ کوشش کی کہ یہ نظام جو ہے چلتا رہے، اور جمہوری قدروں کے تحت انہوں نے وہ استعفے منظور نہیں کیے. اور جب لوگ واپس آئے اور وہ سب آ کر ان کو کہا کرتے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کریں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور پھر انہوں نے سب نے تنخواہ بھی وصول کی اس عرصے کی جب وہ وہاں نہیں تھے، بشمول عمران خان صاحب کے. تو اس دفعہ تو وہ گالی گلوچ کر کے وہاں سے نکلے تھے، آئین توڑ کر نکلے تھے. جو اسپیکر تھے ضابطہ، انہوں نے جو آخری دن کیا، صاحب ڈپٹی اسپیکر نے، انہوں نے، وزیر قانون نے، تو
تو یہ تو ایسی باتیں ہیں جو انوکھی ہیں ہماری پارلیمانی تاریخ میں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے پہ کاٹا ہی سمجھے, مطلب اب واپسی جو ہے پارلیمنٹ میں ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ بات پھر الیکشن کمیشن میں جائے گی یا عدالتوں میں جائے گی. اگر یہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم تو اسمبلی میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر بائی الیکشن ہوگا, بائی الیکشن میں الیکشن لڑ کے آ جائیں. تو ابھی جو سپریم کورٹ میں معاملات چل رہا ہے اس میں بھی یاد ہوگا آپ کو پچھلی دفعہ بھی جو نیب قوانین کے اوپر بات ہوئی تھی تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ واپس جائیں پارلیمنٹ میں اور وہاں ترمیم کر جی کے آئیں. بالکل یہ ان کا یہی تھا کہ یہ بات پارلیمان کی ہے, ہم اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا. تو اگر سپریم کورٹ کہہ دے کہ آپ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, ان کے جانے سے دیکھیں ایک پارلیمان بھی ہے نا, اس کا ایک اسپیکر ہے, اختیار اسپیکر کے پاس ہے کہ وہ جب منظور کرتا ہے آپ کا استعفیٰ, جس دن وہ استعفیٰ منظور کر لے سیٹ خالی ہو جاتی ہے. اچھا, تو بھائی صاحب اب عمران خان صاحب نے آج آپ نے یہ بھی سنا, انہوں نے کہا کہ میرے نام پہ کانٹا لگا دیا گیا ہے, اور اس سے پہلے مجیب الرحمان کے نام پہ کانٹا لگایا گیا تو پاکستان الگ ہو گیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر کانٹا لگا دیا گیا ہے؟ کانٹا تو نواز شریف صاحب کے نام پہ لگا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے, بڑی, اور سب اس میں شامل تھے. یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ جو ہے نا ہماری, اس کو ذرا درست کر لیں. اور اس کانٹا لگانے میں عدالتیں بھی شامل تھیں. یہ بدقسمتی ہے ملک کی. عمران خان صاحب تو الیکشن لڑنے کے آج بھی اہل ہیں, الیکشن لڑیں. ابھی وہ 7 سیٹوں پر یا 6 سیٹوں پر کامیاب ہو کر آئے ہیں, تو کانٹا تو کوئی نہیں لگا ان کے اوپر. تو نواز شریف صاحب کے نام کے اوپر بھی کانٹا ابھی تک ہٹا تو نہیں ہے؟ کانٹا ہٹا نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر کانٹا لگایا گیا ہے تو وہ نواز شریف صاحب پر لگایا گیا ہے. مجیب الرحمان صاحب تو الیکشن لڑے, جیت گئے تھے, اس کے بعد حکومت نہیں بنی, وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا. کیوں نہیں بنی, کیا ہوا, اور پاکستان 2 ٹکڑے ہوا. تو کیا عمران خان صاحب یہ تھریٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ان کو مائنس کیا گیا یا ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو پھر اسی طرح کی جو ہے وہ علیحدگی کی خدا نخواستہ تحریک ہوگی؟ اگر ان کو عدالتیں کرتی ہیں, الیکشن کمیشن کرتا ہے, تو ان کے پاس ریلیف کا عمل موجود ہے, اس کو اپنائیں. جس طرح نواز شریف صاحب نے ایک فیصلہ آپ کے سامنے ہوا, ایک فیصلہ نہیں 4 فیصلے ان کے خلاف عدالتوں نے کیے, انہوں نے سب کو قبول کیا. یہ ناانصافی ہو یا جو بھی ہو, اگر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے. یہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ ایسے فیصلے نہ کریں جن کو تاریخ قبول نہ کرے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت اہم باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد کیا کوئی نئی جماعت بننے جا رہی ہے اور سسٹم بریک ڈاؤن کی طرف تو نہیں بڑھ رہا, میں سیاسی سسٹم نظام کی بات کر رہی ہوں, اس پہ بھی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.